جیسے کہ ہر سال 17ویں عالمی اردو کانفرنس ہے، اور ہر کانفرنس میں ہی اس سال چھپنے والی تازہ ترین کتابوں کی رونمائی کی جاتی ہے، جو کہ شاعری کی مختلف اصناف پہ، ادب پر اور تراجم پہ مشتمل ہوتی ہے۔ آج بھی اسی کا کتابوں کی رونمائی کا یہ سیشن ہے، جس میں ہم نے 4 کتابیں اس سیشن میں کی جائیں گی۔ ویسے تو یہاں پہ اور بھی مختلف سیشنز کیے جا رہے ہیں، لیکن جو ہمارے حصے میں سیشن آیا ہے اس میں 4 کتابوں کو منتخب کیا گیا ہے، جس میں فروخ یار خان صاحب کی کتاب ہے ایک، اور جس کا نام ہے ملتے ہیں اگست میں، سوری سب سے پہلے کتاب ہے ملتے ہیں اگست میں، انعام ندیم صاحب کی کتاب ہے، جس پر رفاقت حیات گفتگو کریں گے۔ دوسری کتاب عشق عقیدہ ہے، جو نعتوں کا مجموعہ ہے، اور یہ نعتوں کا مجموعہ لکھا ہے معروف صحافی علاء الدین خانزادہ صاحب نے، اس پہ گفتگو کریں گے ایک اور معروف صحافی اور شاعر پیرزادہ سلمان صاحب۔ تیسری کتاب ہے گل مہر کے سائے، جو کہ فراست رضوی صاحب کی غیر منقوط رباعیات پر مشتمل ہے، اس پہ گفتگو کریں گی ڈاکٹر رخسانہ صبا۔ اور چوتھی کتاب ہے نکلتا ہوا دن، جو کہ فروخ یار خان صاحب نے لکھا ہے، اور شریف آوان صاحب اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ہم، کیونکہ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں فراست رضوی صاحب اور محترمہ رخسانہ صبا صاحبہ، تو انہی سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ فراست رضوی صاحب جو کہ اس کتاب کے جو کہ ان کی غیر منقوطہ کتاب ہے رباعیات کی، اس کے شاعر ہیں، ان کی اس سے پہلے بھی شاعری کے مجموعے آپ دیکھ چکے ہیں، ادیب ہیں، محقق ہیں، نقاد ہیں۔ انہوں نے شاعری کی تقریباً ہر صنف سخن پہ لکھا ہے، جس میں مرثیے، نظمیں، غزل، رباعیات وغیرہ اور ہائیکو اسپیشلی شامل ہے۔ اس مرتبہ انہوں نے غیر منقوطہ رباعیات لکھی ہیں، جو کہ سب سے زیادہ ہیں، 170 رباعیات ہیں۔ اس سے پہلے اتنی زیادہ تعداد میں غیر منقوطہ رباعیات نہیں لکھی گئیں، اور جو لکھی گئی ہیں غیر منقوطہ رباعیات وہ زیادہ تر نعتیہ اس پہ لکھی گئی ہیں یا مذہبی شاعری پہ لکھی گئی ہیں۔ انہوں نے بہاریہ اس میں لکھی ہیں، یہ غیر مذہبی ہیں۔ اور اس سے پہلے جو سب سے زیادہ لکھی گئی مدح رسول پہ راغب مراد آبادی نے لکھی تھی، جو 50 رباعیات تھیں اور جو مذہبی تھیں، جو پہلی کتاب تھی ان کی۔ تو اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے محترمہ ڈاکٹر رخسانہ صبا سے درخواست کی ہے کہ رخسانہ صبا خود بھی ایک ماشاءاللہ سے نقاد ہیں، بہترین شاعرہ ہیں، ان کی غزل اور نظمیں دونوں ہی میں اپنا ایک مقام رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی نظامت کی وجہ سے، اور ان کے جو 2 کتابیں شائع ہوئی ہیں، 4 کتابیں شائع ہو چکی، لیکن جو 2 ہیں، ایک طویل نظموں پہ ان کا پورا کام کیا ہے انہوں نے، جمیل الدین علی کی انسان جس کا نام ہے، اور راک روشن ہے ان کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ جو انجمن ترقی اردو سے ان کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے جہت غالب پہ۔ تو میں رخسانہ سے کہوں گی کہ یہ کتاب کے بارے میں ان کے جو تاثرات ہیں اور جو تجزیہ ہے وہ پیش کیجیے۔ بہت شکریہ یاسمین۔ یہ مختصر سا ایک مضمون ہے، اور آپ لوگوں کی اگر اجازت ہو، بہت اہم لوگ یہاں پر موجود ہیں اور سامنے بھی ہمارے، اور طبیعت میری کچھ خراب تھی تو میں نے بہتر یہی سمجھا کہ اس کو لکھ لیا جائے، تاکہ ویسے بھی یہ کتاب بھی اتنی اچھی ہے کہ دل چاہا کہ اس پہ پوری ایک باقاعدہ تحریر ہو۔ تو فراست صاحب کا شعری مجموعہ آیا ہے، رباعیات کا مجموعہ آیا ہے گل مہر کے سائے، اور یہ غیر منقوط رباعیات ہیں۔ تو اس حوالے سے میرے مضمون کا عنوان ہے گل مہر کے سائے ایک تاثر۔ پروفیسر آل احمد سرور نے کہا ہے کہ ہر ادب میں تجربے ضروری ہیں، مگر تجربوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف نئے فارم میں ظاہر ہوں، نئے موضوعات، نئے عنوانات اور نئے تصورات میں بھی ظاہر ہونے چاہیے۔ شاعر یا ادیب تجربے کی طرف کیوں بڑھتا ہے؟ اس کا سیدھا سادہ سا جواب تو یہی ہے کہ تنوع پسندی انسان کے خمیر میں ہے۔ انسان یکسانیت سے بہت اکتا جاتا ہے اور کچھ نیا کرنا چاہتا ہے، اور ویسے بھی ہر خیال اپنے لیے حیت کا انتخاب خود کرتا ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو فراست رضوی کی کتاب گل مہر کے سائے کو نیا تجربہ کہا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ نیا تجربہ کیوں کر ہوا؟ کیونکہ غیر منقوط شاعری کی روایت بھی ادب میں موجود ہے اور رباعی کی روایت بھی۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ رباعی کی معدوم ہوتی ہوئی صنف کا جوشم علی آبادی اور راغب مراد آبادی کے بعد اب 21ویں صدی میں احیا ہو رہا ہے، اور گزشتہ 20-25 برسوں میں حافظ کرنا
کرناٹکی، پیر نصیر الدین نصیر، متین جامی، اکرم نقاش، ظفر کمالی، عارف حسن خان، عادل حیات، فراغ روحوی اور مامون ایمن اور محمد نصیر زندہ کی رباعیات کے کئی مجموعے آئے ہیں۔ اور کندن لال کندن نے تو رباعی کے 24 اوزان کے بجائے 54 آہنگوں میں شاعری کی، رباعیات کہہ کر اس کی عروضی حدود کو توڑنے کی بھی کوشش کی ہے۔ کراچی میں اس سلسلے میں راغب مراد آبادی صاحب کے بعد عہد حاضر کی اگر ہم بالکل معاصر عہد کی بات کریں تو سب سے اہم نام خود فراست رضوی کا ہے، جن کی رباعیات کے 3 مجموعے درد کی قندیل، عملتاس کے پھول اور اب گل مہر کے سائے گزشتہ چند ہی برسوں میں شائع ہوئے ہیں۔ جہاں تک صنعت غیر منقوط میں شاعری کا تعلق ہے تو اگرچہ مولانا جامی کا دیوان بے نقات، ملک الشعراء فیضی کی کتابیں نثر و نظم میں موجود ہیں، مگر یہ سب فارسی اور عربی میں ہیں۔ اردو ادب میں اس روایت کا آغاز انشاءاللہ خاں انشا سے ہوتا ہے۔ نثر میں سلک گوہر اور شاعری میں دیوان بے نقط انہی کے کارنامے ہیں۔ میر انیس اور مرزا دبیر کے ہاں بھی اس کی کچھ مثالیں مل جاتی ہیں۔ غیر منقوط شاعری کا سلسلہ زیادہ جاری نہیں رہ سکا، البتہ اگر ہم کراچی کے تناظر میں دیکھیں تو 1982 میں سیرت طیبہ پر پہلی غیر منقوط کتاب ہادی عالم مولانا صلی اللہ علیہ وسلم مولانا ولی راضی نے لکھی۔ اس کے بعد 1983 میں مدح رسول کے نام سے راغب مراد آبادی کا نعتیہ مجموعہ شائع ہوا، جس میں نعتیہ رباعیات بھی شامل تھیں 50 کے قریب۔ 21ویں صدی میں اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو شاعر لکھنوی کا روح الہام کے نام سے رباعیات کا نعتیہ رباعیات کا مجموعہ آیا، جس میں 62 رباعیات تھیں۔ 21ویں صدی میں غیر منقوط ادب میں کافی اضافہ ہوا، لیکن وہ تمام تر اضافہ بھی مذہبی ادب سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ مثلاً طاہر مصطفیٰ صاحب نے قرآن پاک کا غیر منقوط ترجمہ کیا، یا تابش الوری اور منظر پھلواری کے غیر منقوط نعتیہ مجموعے 2004 اور 2013 میں شائع ہوئے۔ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جن کی تفصیل یہاں ممکن نہیں، مگر صنعت غیر منقوط میں لکھی گئی فراست رضوی کی کتاب گل مہر کے سائے کا تعلق مذہبی ادب سے نہیں، بحریہ ادب سے ہے، اور یہ اردو میں غیر منقوط رباعیات کا پہلا مجموعہ بھی ہے۔ لہٰذا گل مہر کے سائے کو ان کا منفرد تجربہ کیوں نہ قرار دیا جائے کہ روایت میں کوئی نیا گوشہ تلاش کرنا بھی ایک کسی حد تک تجربے ہی کی ذیل میں آتا ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ اس مرحلہ دشوار سے بڑی کامیابی سے گزر گئے ہیں۔ اول تو رباعی جیسی صنف اور اس کے 24 اوزان کا خیال رکھنا، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ غیر منقوطہ بھی ہو، یعنی معنی کی ترسیل کے لیے بغیر نقطے والے متبادل الفاظ کی تلاش۔ صنعت غیر منقوطہ کو صنعت عاطلہ اور صنعت مہملہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک دشوار ترین صنعت ہے۔ محض تصور ہی کیا جا سکتا ہے کہ اس کام کی تکمیل کے دوران میں فراست رضوی نہ جانے کتنی بار مشکل مراحل سے گزرے ہوں گے۔ یہیں سے ان کے قادر الکلامی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ ایک کہنہ مشق شاعر ہیں، اور غزل، نظم، ہائیکو، مذہبی اور رسائی کلام اور رباعیات غرض کئی اصناف سخن میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ موضوعات کے حوالے سے رنگا رنگی صنف رباعی کی ایک اہم صفت ہے۔ اس میں فلسفہ، تصوف، حکمت، اخلاق، پند و نسائے، عشق و محبت اور سماجی مسائل غرض ہر طرح کے موضوع پر تبادمائی کی جاتی رہی ہے۔ گل مہر کے سائے میں بھی آپ کو یہ رنگا رنگی نظر آئے گی۔ ان کی ہائیکو اور رباعیات کے مجموعوں کے نام کوہر میں ڈوبی شام، عملتاس کے پھول اور اب گل مہر کے سائے اس بات کے عکاس ہیں کہ فراست رضوی کے ہاں فطرت سے ہم رشتگی کا تصور بڑا واضح ہے، اور وہ حسن فطرت کے اسیر ہیں۔ کہتے ہیں کہ گل مہر کا پیڑ افریقی جزیرے مڈغاسکر سے تعلق رکھتا ہے، لیکن کراچی کی زمین اور گرم اور مرطوب آب و ہوا اس کو راس آ گئی ہے، اور یہاں یہ خوب پھلتا پھولتا ہے۔ گھنے سبز پتوں اور سرخ اور نارنجی پھولوں سے بھرا ہوا یہ چھتنار درخت سخت گرمی میں سایہ اور ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے۔ اس لیے اس کا شمار آرنامنٹل ٹریز میں ہوتا ہے، جو آنکھوں کو دیکھنے میں بھلے لگیں اور جن سے ذہنی صحت میں بہتری آئے۔ گویا کتاب کا نام علامتی شکل بھی اختیار کر گیا ہے۔ گل مہر کے سائے کی طرح خوبصورت شاعری غم کی تپتی ہوئی دھوپ میں سفر کرتے ہوئے قلب و جگر کو ٹھنڈک ہی تو پہنچاتی ہے۔ کردار و عمل میں بہتری کے لیے جو پند و نصائح ان رباعیات کا موضوع ہیں، وہ ہماری ذہنی صحت کا سامان ہی تو ہیں۔ نیز شاعر کے دامن میں اداسی کا سرمایہ ہو یا تنہائی کا، اس کے احساس جمال کی خوشبو اور اس کے تخیل کی رنگینی اس کو نئی بصیرت عطا کرتی ہے۔ شاید اسی لیے فراست رضوی نے کہا ہے کہ ٹوٹی ہوئی کالی سی سڑک ہے ہمراہ، اور کراچی میں رہتے ہیں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں بھی ہیں کراچی کی، تو ٹوٹی ہوئی کالی سی سڑک ہے ہمراہ، عرصے سے وہی دل کی کسک ہے ہمراہ، ہے راہ اداس کوئی راہی ہے کہاں، گل مہر کی ہلکی سی مہک ہے ہمراہ۔
واہ واہ. فطرت کے حوالے سے ان کی رباعیات میں موسم گل کے آنے کی امید اور پیغام رجائیت بھی ہے، اور شبنم کے قطروں میں جھلکتی ہوئی رنگینی اور شفافیت بھی. موسم گل کی آس، اوس کے گوہر، مہک گل داؤدی کی، کالی کوئل، ماہ سرما کی ہمراہی، روح سحر کی لالی، ہوائے موسم سرما، لالہ صحرائی اور سرد ہوا کا رومال، یہ سب ایسی ہی رباعیات ہیں. ان رباعیات کا ایک رنگ مذہبی ہے جو حمدیہ اور نعتیہ بھی ہے، اور منقبت اور مناجات سے بھی مزین ہے. مثلا اللہ سے دوری، امید عطا، مصدر اکرام الہی، اکرام درود، مولا مدد وغیرہ وغیرہ. یہ مناجات کے رنگ میں آپ صرف ایک رباعی سنیے کہ دل سوئے رہے رسول مائل کر دے، دل سوئے رہے رسول مائل کر دے، حل سارے اداسی کے مسائل کر دے، واہ. ہر لمحہ دعا ہے کہ اے کل کے مالک ہم کو در سرکار کا سائل کر دے. واہ. دوسرا رنگ ذاتی ہے مگر اجتماعیت کا مظہر اور درد کے خمیر میں گندھا ہوا، ٹوٹتی اور بکھرتی ہوئی اقدار اور بدلتے ہوئے انسانی رویوں کا ملال ان رباعیات میں بڑا نمایاں ہے، جسے حزنیہ رنگ بھی کہا جا سکتا ہے. ان کے پہلے مجموعہ رباعیات درد کی قندیل کا فلیپ لکھتے ہوئے ڈاکٹر تحسین فراقی نے بھی کہا ہے کہ ایک بے کراں کیفیت حزن پورے وجود کا احاطہ کر لیتی ہے. یہ کیفیت اس مجموعے میں بھی جگہ جگہ نظر آتی ہے. مثلاً آلام کا کوثار اٹھاؤ اے دل، ہر لمحہ دکھوں کا ہے الاؤ اے دل، اس درد مسلسل کا مداوا ہے کہاں، گہرا ہے میری روح کا گھاؤ اے دل. عالمی اور قومی مسائل پر دکھ کا اظہار کرتی ہوئی رباعیات کو ہم آشوبیہ قرار دے سکتے ہیں. ان رباعیات کا شاعر کبھی مسلم اقوام کی علم سے دوری پر ملول نظر آتا ہے، کبھی یہ شکوہ کرتا ہے کہ علم کی گمراہی اور الحاد کی لہر نے پورے عصر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، کبھی وطن عزیز کے کاندھوں پر قرضوں کا بوجھ اس کے دکھ میں اضافہ کرتا ہے، اور کبھی حاکم وقت کی عدل سے دوری اور مائل با اصلاح نہ ہونے کا درد شاعر کو مضطرب کرتا ہے. ایسی دو رباعیات سماعت کیجیے. محسوس کی حماد ہوئی روح عصر، ایک درد کی روداد ہوئی روح عصر، سارا ہے سما علم کی گمراہی سے، دل دادہ الحاد ہوئی روح عصر. اور اسی طرح ایک رباعی جو پاکستان پہ جو قرضوں کا بوجھ ہے اس حوالے سے، اس کا عنوان ہے گدائی کی گھٹا، کہ ہر گام رواں درد کے دھارے آگے، ہاں ہو گئے ہم سے ملک سارے آگے، عرصے سے مسلط ہے گدائی کی گھٹا، دلدل ہے ادھار کی ہمارے آگے. سماجی مسائل کا جو بیان ہے وہ طنزیہ اسلوب میں ہے. مثلاً رٹو طوطا، مدھسرائی کا ڈھول، ملا کا کردار، دھوکہ ہی دھوکہ، کھوٹا سکہ وغیرہ ایسی ہی رباعیات ہیں. ہمارے معاشرے میں کم قامتوں کے دربار سجانے اور سچے تخلیق کاروں کو نظر انداز کرنے کا چلن عام ہے. ذرا آج کے ادبی منظرنامے کا یہ آئینہ دیکھیے، یہ شکایت ہر جینوئن تخلیق کار کو ہو سکتی ہے. مکار لکھاری کو گراں داد ملی، مکار لکھاری کو گراں داد ملی، کم علموں کو اے عمر رواں داد ملی، ایک عمر ہوئی گم ہے ہمارا مداح، ہم مر گئے لکھ لکھ کے کہاں داد ملی. کیا بات ہے. واہ. ان بنیادی رنگوں کے علاوہ فلسفہ، اخلاق اور پند و معزت کے مضامین بھی اس کتاب میں موجود ہیں، اور ہندی اسلوب میں چند رباعیات بھی شامل ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، آخری پیراگراف میں پڑھ رہی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ صنعت غیر منقوط میں لکھے گئے کلام میں معنویت، تاثیر اور شعری جمالیات کو برقرار رکھنا خاصا دشوار ہے. اس میں اہمال گوئی کا اندیشہ بہت زیادہ رہتا ہے، اور شاید اسی لیے اسے صنعت مہملہ بھی کہا جاتا ہے. لیکن اس کتاب کا ایک بڑا وصف یہ ہے کہ ان رباعیات کا شاعر نہ صرف یہ کہ معنی کی ترسیل میں بلکہ شعریت اور اثر انگیزی کو برقرار رکھنے میں بھی کامیاب ہے. یقیناً خیال، جذبے، احساس کے متوازن امتزاج، اپنے عصر کے دکھوں اور مسائل و مصائب پر گہری نظر، زبان و بیان پر زبردست گرفت اور سلیقہ اظہار کی بنا پر ہی یہ ممکن ہو سکا ہے. میں فراست رضوی کو اس کتاب کی اشاعت اور پذیرائی پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. بہت شکریہ. بہت اعلیٰ، بہت خوب. یہ ڈاکٹر رخسانہ صبا کا خاصہ ہی ہے کہ وہ جو بھی کتاب ہو، جس پہ بھی تبصرہ کرتی ہیں، ہر زاویے سے، ہر لفظ کو دیکھ کے، ایون اس کا جو سر ورق ہوتا ہے اس پہ بھی، جو اس کا نام ہے کتاب کا اس پہ بھی بہت بہترین آپ نے تجزیہ کیا. بہت شکریہ رخسانہ صبا صاحبہ. ہم اگلی کتاب ابھی تبصرہ کر رہی تھی، نئے جو مہمان بیٹھے ہیں بہت سارے آ کے، ان کے لیے فراست رضوی صاحب کی
غیر منقوطہ رباعیات کی کتاب پر گل مہر کے سائے پہ تبصرہ کر رہی تھیں ڈاکٹر رخسانہ صبا. ہماری اگلے جو مہمان ہیں فروخ یار خان صاحب, ان کی کتاب ہے جس پہ تبصرہ کریں گے شریف آوان صاحب. ان کی کتاب کا نام ہے نکلتا ہوا دن. فروخ یار خان صاحب کا میں تھوڑا سا تعارف بتا دوں. پیشے کے لحاظ سے بینکر ہیں, اسلام آباد میں رہتے ہیں. اب تک ان کی شاعر ہیں, محقق ہیں, ادیب ہیں. اب تک 7 کتابیں شائع ہو چکی ہیں, جن میں سے 5 کتابیں شاعری پر ہیں اور 2 تحقیقی کتابیں ہیں, جو کہ عشق نامہ شاہ حسین اور دو راہے ہے. ایک کتاب کو UBL ادبی ایوارڈ سے نوازا گیا, یہ جس کا نام تھا یہ ماہ و سال یہ عمریں. یہ شاعری کی کتاب تھی ان کی. اس کے علاوہ ان کی دوسری کتاب عشق نامہ شاہ حسین کو گیٹس فارمر آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ایوارڈ دیا گیا. اور آج جو کتاب ہے نکلتا ہوا دن, ان کی نظموں پر مشتمل ہے. اب میں شریف آوان صاحب جو اس کتاب پہ بات چیت کریں گے, گفتگو کریں گے, ان کے بارے میں آپ سب کو بتا دوں کہ ویسے تو یہ کلاسیکل آرٹس اینڈ میوزک کے پروڈیوسر ہیں اور ادب اور پاکستانی ثقافت کے لیے پچھلی 3 دہائیوں سے تقریباً 35 برس سے کام کر رہے ہیں. کتابیں بھی لکھی ہیں, ترجمے بھی کیے ہیں, جس میں خوشونت سنگھ کی کتاب کا بھی ترجمہ شامل ہے. ریٹائرڈ سول سرونٹ ہیں, میوزک کانفرنس کے پاکستان میں بانی ہیں. انہیں آپ اگر کلچرل ریوائٹلسٹ کہیں تو بیجا نہ ہوگا. تہذیب فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں, جو کہ فنون لطیفہ اور ادب کے لیے کام کرتی ہے. انہیں 5 انٹرنیشنل ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے, جن میں سے 2 ایوارڈز امریکہ سے ملے ہیں, جو کہ ایک گلوبل میوزک ایوارڈ ہے اور دوسرا انڈیپینڈنس ایوارڈ ہے. تو میں شریف آوان صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ گفتگو کا آغاز کریں. بہت شکریہ. قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کروں, منتظمین سے ہم نے پچھلے کئی سال سے ہم کہتے آئے ہیں کہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے, کتاب بہت محنت کے بعد منصع شہود پر آتی ہے. پہلے سوچنے والا, لکھنے والا اپنی جان دیتا ہے اور اس کے بعد وہ پرنٹ ہوتی ہے. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ٹائم ایسا ضرور ہو, اتنا ضرور دیا جائے کہ جس میں کہ ایک اچھی گفتگو ہو سکے, صاحب کتاب کی بات بھی سنی جا سکے. لیکن چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت تھوڑا سا رہے گا, تو یہ میں اپنی درخواست پچھلے سالوں کی دہراتا ضرور ہوں. امید ہے کہ ہمارے منتظمین اس پر توجہ دیں گے. آوان صاحب آپ کے پاس 20 منٹ ہے. جی 20 منٹ ہے آپ کے پاس. ان کی شاعری کی جو پہلی کتاب تھی مٹی کا مضمون, وہیں سے انہوں نے اپنے مضمون اٹھایا. دوسری کتاب تھی ان کی نیند جھولتے لوگوں کے لیے لکھی گئی نظمیں. اب یہ دیکھیے کہ جو تسمیہ ہے اس کی بھی اپنی نفسیاتی جہتیں ہوتی ہیں. نومنکلیچر بہت اہم چیز ہے, اور انسان کو جو بنیادی وصف دیا گیا تھا وہ تھا بھی اسماء کا, کہ چیزوں کے نام رکھے گا. تو جب کوئی نام رکھنے والا نام رکھتا ہے تو اس سے اس کا عقیدہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نیند جھولتے لوگ اور پھر ان لوگوں کی لکھی گئی شاعری. تیسری کتاب یہ تھی ان کی یہ ماہ و سال یہ عمریں. چوتھی ایک طویل نظم ہے کاریز. اس کے بعد 5ویں کتاب اب ان کی آئی ہے نکلتا ہوا دن. تو نکلتا ہوا دن آج ہمارے زیر بحث ہے. نثر میں فروخ یار صاحب نے دو راہے جو لکھی وہ ہماری معاشرت کی ہمہ جہتی, ہمہ رنگی, پیچیدگی اور تنوع, ثقافت, معاشرت جو ہے اس کی آئینہ دار ہے, اور اپنے مضمون اور موضوع کے اعتبار سے انتہائی نادر کتاب ہے. اس کا پچھلے 1-2 سال پہلے کی کانفرنس میں یہاں تعارف ہو چکا ہے. نثر میں ان کی دوسری کتاب عشق نامہ شاہ حسین تھا. عشق نامہ شاہ حسین بھی اپنے موضوع پر, کیونکہ ویسے تو تصوف کا موضوع بہت ہی وسیع ہے اور شاہ حسین کو کون نہیں جانتا, لیکن انہوں نے
جس طور سے اس کو دیکھا تو میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ اس پر کئی کتابیں لکھی جا سکتی تھیں، جس کو انہوں نے اتنے بڑے موضوعات کو ایک کتاب میں سمایا. تو ایک تو ان کو مبارک دینا مقصود ہے فروخ یار صاحب کو. اس کتاب کی جو پہلی نظم ہے زمیں ہر جگہ بولتی ہے، واقع میں فروخ یار کا مقدمہ ہے. اگر یہ نظم محض ایک کتاب کی شکل میں بھی شائع ہوتی تو بالکل بجا ہوتا، اس لیے کہ اس کی اہمیت، اس کا نفس مضمون، اس کی حیثیت، اس کی طویل خیالی یہ تقاضا کرتی تھی. اس لیے کہ آپ خود بھی ایک نظم، بڑی لمبی نظم کتاب کی شکل میں لکھ چکے ہیں، اور اردو میں یہ کوئی نئی بات نہ ہوتی. تو سچ یہ ہے کہ اگر یہ علیحدہ آپ شائع کرتے تو بہت اچھا ہوتا. اس کا حق تھا، اس نظم کا حق ہے. فروخ یار ایک ثقافتی لکھاری ہیں، اور ان کے لیے اپنے اظہار کے لیے ان کے لیے کوئی روایتی فارمیٹ یعنی غزل وغیرہ کا استعمال بہت آسان تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے شروع سے ہی نظم کو ایک مشکل راستے کے طور پر اختیار کیا ہے. ہم جیسے آسان کوش قاری غزل کے طرفدار ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جیسوں کو وہ آسان لگتا ہے. اس چھوٹے چھوٹے خیالات ہیں، چھوٹے چھوٹے اشعار کی صورت میں، تو وہ جان نہیں لگانی پڑتی جو کسی سنجیدہ نظم یا کسی بڑے مضمون کے لیے جس کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے یہ شاعر جو ہیں وہ نظم کے میرٹس کو جانتے ہیں. ان میں تحقیق، نظم کی ضروریات میں کہوں گا ضروریات دین میں سے ہے کہ نظم جو ہے وہ تحقیق اور تخلیق دونوں مانگتی ہے. تو ان دو چیزوں کا مشر میل ہے جو فروخ یار کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ جس نظم کا ذکر ہوا ہے، ان پر بہت سارے اسی کتاب میں ایک دو بڑے اچھے لوگوں نے، بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے اس نظم پر جو لکھا ہے، اس کا اگر میں اجازت دیں تو میں صرف 2 لائنوں میں کہوں کہ وہ ایک شائستہ قسم کی مزاحمت. یہ چیز اب ہمارے معاشرے کی سخت ضرورت بن گئی ہے. ہم لوگ ادب میں بھی ایک مہم جوئی لے کر آ گئے ہیں، اور ہمیں اچھے سے اچھی بات کہنے کا سلیقہ، اسلوب نہیں رہا. اور ہم پوری قوم اگر جنجلاہٹ کا شکار ہے تو لکھنے والے کیوں اس سے اثر انداز، ان پر جنجلاہٹ طاری نہیں ہوگی. تو لیکن فروخ یار صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے بڑی شائستگی کے ساتھ بہت بڑے مسائل کو پیش کیا ہے. مشاعروں سے ذاتی طور پر آپ ان کو جانتے ہیں، میں بھی بہت عرصے سے ان کی مصاحبت ہے. مشاعروں سے دور ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ مشاعرہ کوئی خراب روایت ہے، لیکن ان کا اپنا جو طریقہ ہے کہ وہ مشاعرہ ٹائپ کے شاعر نہیں ہیں، بلکہ سنجیدگی ان کی شاعری کی جو لفظیات ہیں ان سے بہت ظاہر ہوتی ہے. لفظیات، تخیل اور بلکہ تخیل، یہ دونوں بیک وقت میں عرض کروں گا کہ قدیمی اسلوب بھی ہے اور استقبالی بھی ہے، فیوچرسٹک بھی ہے. یہ دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں چلیں گی. اگر صرف روایت کی صرف نقل ہی کرنی ہے تو وہ کوئی اتنا بڑا متبرک کام نہیں ہوگا یا اتنا وقی کام نہیں ہو سکتا. تو ان کا جو کلام ہے اس میں کلاسکس اور فیوچرسٹک دونوں چیزیں جب عصری اور تاریخی بھی یہ جو سارے شعور ہیں اکٹھے ہوں تو پھر جو چیز آ کے ہم سب لوگوں کے سامنے
ملتی ہے ہمیں وہ فرخ یار کی نظم کہلاتی ہے. میں ایک ان کی لفظیات کا ذکر ہوا تو میں ذرا سے 2 لائنیں پڑھوں گا. سنتے ہیں یہ کچھ اور ٹھہر جانا تھا، سنتے ہیں بارنی مٹی سوئے بھاگ جگا دیتی ہے، اس کے کیکر اور شریں جب شاخوں پھولوں چھاؤں کی کثرت سے بھر جاتے ہیں، لہریں لیتی سرسوں اپنی حیرت کے تاؤ میں آ کر کھلنے لگتی ہے. اب یہ جو لفظیات ہیں خدا کی ذات ان کو مبارک کرے اور ان کے اس میں برکت ہو. یہ لفظ شریں جو ہے وہ اردو تو کیا فی زمانہ شاید ہم نے پنجابی شاعری میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتے ہوئے نہ دیکھا ہو. ایک آخری ان کا اسی طرح چند لائنیں میں ان کی پیش کرتا ہوں. دیکھ ہماری، اور یہ میرے انتخاب کے طور پر ہے، میں اسی پر آپ سے اجازت چاہوں گا اس لیے کہ بہت ساری باتیں ابھی ہونا ہیں. دیکھ ہماری سانسوں کا آدھار، متر بنا کیا بانی اپنی، زہر لگے سنسار، 3 طرف گدلائے رستے، ایک طرف دیوار، تن من ایسی اگنی دھائی، تن من ایسی اگنی دھائی، بھول گئے ملہار، دور تلک ویرانی دل کی، کہیں کہیں 2 4، میرا کوٹھا کیسے جھیلے غمزے کی بھرمار، میرا کوٹھا کیسے جھیلے غمزے کی بھرمار، ذرا ذرا سا دن باقی ہے تھوڑی سی چہکار، میں ایک دور افتادہ رستہ تو کابل قندھار، اس سے کیسی گلہ گزاری جس کے کرم ہزار، جب ہم ریشم لے کر پہنچے راکھ ہوئے بازار، واہ، راکھ ہوئے بازار. تو میں آپ سے عرض کروں کہ اس کتاب کے شائع کرنے والوں کا ذکر ہونا چاہیے. بک کارنر نے انتہائی خوبصورتی سے کتابیں چھاپنے کا سلسلہ شروع کیا ہے. سچ یہ ہے کہ الفاظ کا، حروف کے ان کے حقوق ہیں، ہم سب پر ان کے حق ہیں. ان کا ایک حق تو یہ ہے کہ ان کو سلیقے سے سوچا جائے، ایک حق یہ بھی ہے کہ اچھے عمدہ طریقے سے کہا جائے، لکھا جائے اور طبع بھی کیا جائے. تو اس لحاظ سے مبارکباد کے لائق بک کارنر والے عمر شاہد اور گگن شاہد بھی ہیں. ان کا یہاں اسٹال بھی ہے، اس کتاب کو خریدا جانا چاہیے. نوجوان نسل جو اس وقت وہی ہماری اصل میں امید بھی ہیں، تو ان سے تو میں ضرور کہوں گا کہ آپ اس طرح کی شاعری پڑھیں اور اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو ایک اعلیٰ ایک مقام تک لے جانے کی کوشش ضرور کریں. آپ سارے دوستوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ شریف آوان صاحب، انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اس نظم کے مجموعے پہ اپنی گفتگو کی، اس کا ایک تجزیہ پیش کیا، اور آپ کو تھوڑے سے نظموں کے نمونے سن کر ہی اندازہ ہوگا کہ کیا اس کی خوبصورت الفاظ ہیں اور کتنے اچھے موضوعات انہوں نے باندھے ہیں اس میں. تو اب میں اگلے اپنی کتاب کی طرف چلتی ہوں، جو کہ کتاب ہے ملتے ہیں اگست میں انعام ندیم صاحب، ڈاکٹر انعام ندیم صاحب کی، اور اس پہ جو تجزیہ پیش کریں گے یا تبصرہ کریں گے رفاقت حیات صاحب ہیں. یہ کتاب دراصل ملتے ہیں اگست میں نوبل انعام یافتہ لاطینی امریکہ کے ادیب گیبریل گارسیا مارکیز کا ناول ہے، جنہیں گیبریل کو 1982 میں نوبل انعام سے نوازا گیا تھا، اور یہ اسپینش رائٹر تھے. یہ ناول انہوں نے اپنی زندگی میں ہی مکمل کر لیا تھا، لیکن اس کو شائع نہیں کروایا تھا. ان کے انتقال کے بعد، ان کے انتقال کے تقریباً 10 برس کے بعد ان کے صاحبزادوں نے یہ ناول کو چھاپا، جو کہ اسپینش زبان میں ہی تھا پہلے، اور اس کے بعد اس کو انگریزی میں ترجمہ کیا گیا، پھر اس کے بعد مختلف زبانوں میں کیا گیا. پاکستان میں اس کا ترجمہ ڈاکٹر انعام ندیم نے کیا ہے، جو کہ بک کارنر نے نہایت ہی
پسندیدہ زیب سر ورق کے ساتھ اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کی جلد بندی ہر چیز بہت اچھی ہے, بہت اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ اس کو چھاپا ہے. یہ ان کی برسی کے موقع پہ 17 اپریل کے موقع پہ انعام ندیم صاحب نے اس کو شائع کروایا تھا. 100 صفحات کا یہ ناول ہے. میں انعام ندیم صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر انعام ندیم دنیا کے اس مشہور ترین ادیب کے آخری ناول کو انعام ندیم نے اردو میں ترجمہ کیا ہے. انہوں نے اپنے ادبی سفر کا آغاز اگرچہ شاعری سے کیا, تاہم بعد ازاں یکے بعد دیگرے شائع ہونے والے ادبی تراجم کی بدولت انہوں نے اردو کے ممتاز اور معروف مترجمین کی صف اول میں جگہ بنا لی. انہوں نے 8 سے زیادہ ناولوں کے اردو تراجم کیے ہیں. اس کے علاوہ ان کی کئی کتابیں ہیں. فی الحال یہ لکھنے لکھانے کے علاوہ تدریس سے وابستہ ہیں اور کراچی کی ایک بہت مشہور یونیورسٹی میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اس کے بعد رفاقت حیات صاحب جو اس کتاب پہ تبصرہ کریں گے, وہ خود بھی ایک جانے پہچانے رائٹر ہیں, فکشن رائٹر ہیں. ان کی اب تک 4 کتابیں شائع ہو چکی ہیں, چاروں فکشن پہ ہیں, لیکن ان کی چوتھی کتاب پاکستان میں اردو ناول جو ہے, یہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک تحقیقی نوعیت کا ناول ہے, جس میں 1947 سے لے کے 1922 تک کا ناولوں کا پورا جائزہ لیا گیا, یعنی کہ 70 برس کا جائزہ لیا گیا ہے. اور اکیڈمی ادبیات پاکستان کی طرف سے شائع ہوا, 75ویں پاکستان کی سالگرہ پہ شائع کیا گیا. ان کی باقی کتابوں کے نام خامہ خاں کی زندگی, جس میں 13 افسانے ہیں, شہرزاد آصف فاروقی صاحب مرحوم کا ادارہ تھا, پبلشنگ ہاؤس, وہاں سے ہی شائع ہوا تھا. ان کی دوسری کتاب ہے میر واہ کی راتیں. یہ ناول ہے جو پہلے آج میں چھپا, پھر سانج اور پھر عکس نے اس کو پبلش کیا. تیسری کتاب رولاک جو کہ ایک ناول ہے, ضخیم ناول ہے, 670 صفحات پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ یہ ڈراموں کے اسکرپٹس بھی لکھتے ہیں اور ترکی ڈراموں کو اردو میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور وہ بہت مشہور ہوا, جس میں میرا سلطان شاید آپ سب نے بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا بھی ہوگا. وہ رفاقت حیات صاحب کا ترجمہ شدہ ڈرامہ ہے. اس کے علاوہ میرا عشق, ادھوری ماں, ترکی کے بہت سے ڈرامے انہوں نے کیے. 2001 سے انڈس ٹی وی سے وابستہ ہوئے اور پہلی سی محبت پہلا ڈرامہ وہاں پہ لکھا تھا. تقریباً 25 سولو پلیز اور ٹیلی فلمیں لکھی ہیں. ایکسپریس سے بھی وابستہ رہے ہیں. تو میں رفاقت حیات صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنا تبصرہ پیش کریں انعام ندیم صاحب کے ترجمے پہ. بہت شکریہ آپ کا. 50 اور 60 یا 60 اور 70 کی دہائیوں میں لاطینی امریکہ میں جو ہے وہ فکشن کی ایک تحریک شروع ہوئی, اور اس کے جو ہے وہ نمائندہ ترین لوگوں میں سے گیبریل گارشیا مارکیز بھی تھا. اس کے ساتھ کارلوس فیونتس بھی تھے اور برگس یوسا بھی تھے. مطلب ایک جو ہے وہ نوجوانوں کا ایک گروپ تھا جس نے کہ جو ہے وہ لاطینی امریکہ کے فکشن کو جو ہے وہ ایک نئی بلندی سے ہمکنار کیا, جسے کہ بعد میں جو ہے وہ بوم کے نام سے بھی پکارا جانے لگا. اور اس پورے گروپ میں جو ہے وہ گیبریل گارشیا مارکیز شاید واحد خوش نصیب ادیب ہے کہ جو ہے وہ جسے اردو میں جو ہے وہ سب سے زیادہ ترجمہ کیا گیا. اور اس کا سلسلہ شروع ہوا 95-96 میں, جب اجمل کمال صاحب نے سیمائی آج کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ گیبریل گارشیا مارکیز کی جو ہے وہ منتخب تحریریں شائع کیں. اور اس انتخاب میں جو ہے وہ کئی بہت زبردست قسم کے مترجمین نے جو ہے وہ کئی تراجم کیے, جس میں اجمل کمال خود تھے, ان کی جو ہے وہ زوجہ پہلی والی زینت حسام صاحبہ نے کیے, افضال احمد سید صاحب نے ترجمہ کیے, آصف فاروقی نے جو ہے وہ کئی تراجم کیے, اور فاروق حسن صاحب اور شاید راشد مفتی صاحب نے بھی کچھ تراجم کیے. تو اس طرح جو ہے وہ مارکیز کا پہلا تعارف اردو دنیا سے ہوا, جو کہ ایک بہت ہی بھرپور قسم کا تعارف تھا. اور اس کے بعد یوں سمجھیے کہ گیبریل گارشیا مارکیز اردو والوں کے لیے ایک بہت ہی جانا پہچانا سا نام بنتا چلا گیا. اور پھر جو ہے وہ زینت حسام نے جو ہے وہ تنائی کے 100 سال کا ترجمہ کیا, جو کہ ہے کہ جس کا ایک حصہ تو اس پرچے میں چھپا تھا, اور بعد میں جو ہے وہ مطلب مکمل چھپا ہے. 3-4 سال پہلے کی بات ہے یہ.
تو جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ مارکیز جو ہے وہ روسی ادیبوں کے بعد شاید واحد ادیب ہے جس کی سب سے زیادہ چیزیں اردو زبان میں منتقل ہوئیں، اور اردو والوں نے جو ہے وہ اس سے اثر بھی قبول کیا. اگر میں اپنی بات کروں تو میں بھی جو ہے وہ اس سے بہت شدید طور پہ متاثر ہوا، اور میں علامتی کہانی چھوڑ کے حقیقت نگاری کی طرف آ گیا. اب جو ہے وہ انعام ندیم کی میں بات کرنا چاہوں گا، جنہوں نے جو ہے وہ مارکیز کے آخری ناول جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوا اس کا ترجمہ کیا. انعام ندیم جو ہیں وہ ہے کہ بنیادی طور پہ تو شاعر ہیں، اور ان کی پہلی کتاب تو شاعری کی کتاب آئی تھی جس کا نام در خواب ہے، غزلوں کی کتاب تھی وہ، اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے وہ درس و تدریس سے بھی یہ وابستہ رہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ تراجم کا آغاز کیا. انہوں نے جو ہے وہ تراجم کا آغاز کیا شاعری کے تراجم سے، پاش کی شاعری کے تراجم سے، اور پھر جو ہے وہ ہندی کے ہے کہ افسانے انہوں نے ترجمہ کرنا شروع کیے، اور شاید پنجابی کا ایک آدھ ناول بھی انہوں نے بہت پہلے ترجمہ کیا جو کہ آج تک نہیں چھپا ہے اور چھپے گا جلدی. گردیال سنگھ کا ناول ہے وہ مڑی دا دیوا جس کا نام ہے. پھر جو ہے وہ آتا ہے 2020 جس میں کہ انعام ندیم کا جو ہے وہ پہلا ترجمہ کتابی صورت میں سامنے آتا ہے، اور جس کا نام ہے دوزخ نامہ، جو کہ روی شنکر بال بنگالی ادیب ہیں ان کا وہ ناول ہے. اور یہ ہے کہ اس ترجمے کے آتے ہی اور اس کے چھپتے ہی انعام ندیم ایک مستند مترجم کے طور پہ رجسٹر ہو جاتے ہیں. اور اس ترجمے کی جو ہے وہ ایک جو سب سے خاص بات تھی کہ اسے آصف فروخی صاحب نے پڑھا تھا اور اس کا پیش لفظ لکھا تھا، جو کہ بہت ہی شاندار پیش لفظ ہے. اور پھر جو ہے وہ کچھ عرصے بعد بھیشم ثانی کی کہانیوں کا ان کا ترجمہ چھپا، امرتسر آ گیا ہے کے نام سے. اور پھر جو ہے وہ مکتبہ دانیال سے ان کا ایک ترجمہ چھپا جو کہ عمر شاہد حامد نے جو ہے وہ لکھا تھا ناول انگلش میں، دا پرزنر، اس کا ترجمہ ہے وہ. اور پھر جو ہے وہ انعام ندیم نے جو ہے وہ متواتر اور بہت ہی لگن کے ساتھ اور بہت سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ ترجمے کے میدان میں جو ہے وہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ کامیابی حاصل کی اور نئی نئی کتابیں ہمیں دیں. اور رومی پر جو ہے وہ ان کے 2 ناول آ چکے ہیں، روی شنکر بال کا ناول آئینہ سی زندگی آ چکا ہے، پھر ایک جو برطانوی مستشرق ہیں مینوئل موفروئے، ان کا ناول دختر رومی جو ہے اس کا بھی انہوں نے ترجمہ کیا. اور پھر ایک جو ہے وہ چینی ناول ہے دریائے ہولند کی کہانیاں، وہ بھی چھپ چکا ہے. اور یہ جو ان کا ہے گیبریل گارسیا مارکیز کے ناول ملتے ہیں اگست میں کا ترجمہ، یہ ان کا سب سے لیٹسٹ ترجمہ ہے جو کہ چھپا. اور یہ ہے کہ جو ہے وہ انعام ندیم جو ہیں وہ شاعر بھی ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ ترجمے بھی کیے ہیں. تو ہے کہ ان کے یہاں جو ہے وہ لفظوں کو برتنے کا ایک خاص طریقہ ہے اور جملے کی بنت کا بھی ایک بہت ہے کہ زبردست طریقہ ہے، جس سے کہ جو ہے وہ ان کے ترجمے جو ہے وہ پڑھتے ہوئے ہم بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں. اب جیسے ملتے ہیں اگست میں جو کہ مارکیز کا وہ ناول ہے جو اس کی زندگی میں نہیں چھپا تھا اور بعد میں چھپا. اب چونکہ یہ مارکیز کا ناول ہے اور مارکیز جو ہے وہ بہت زیادہ بولڈ رائٹر ہے، مطلب ہمارے ہاں جو ہے وہ شاید اتنی بولڈنس کا ابھی تک رواج نہیں ہوا. منٹو نے رواج ڈالا تھا، لیکن شاید ہم اس کے بعد جو ہے وہ خاصا پیچھے کی طرف ہے کہ چلے گئے. لیکن مارکیز کے ہاں جو ہے وہ ہے کہ جو بھی اس کی کہانی ہوتی ہے، جو بھی اس کا کردار ہوتا ہے، جیسے کہ اس ناول میں ہے ایک 45 سال کی شادی شدہ
خاتون جو ایک بہت کامیاب ازدواجی زندگی گزار رہی ہے، اور وہ ہر سال اپنی ماں کی قبر پر پھول چڑھانے کے لیے ایک جزیرے پر جاتی ہے، اور وہاں وہ جو ہے وہ پہلی مرتبہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد سے ملتی ہے اور اس سے ہم بستری کرتی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ بڑا حساس ایک موضوع ہے، اور حساس قسم کی لفظیات ہیں جو کہ مارکیز نے استعمال کی ہیں. انعام نے ان کو جو ہے وہ بہت ہی خوبی کے ساتھ جو ہے وہ اردو میں منتقل کیا ہے، اور کئی جگہوں پہ جو ہے وہ کہ الفاظ کے چناؤ کی جو ہے وہ داد دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ جو کہ اسپینش میں تھی، پھر انگلش میں آئی، پھر اردو میں آ گئی، تو اسے جو ہے وہ اردو میں منتقل کرتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے ایک ہے کہ تخلیقیت اور تخیل کا بھی استعمال ان کے یہاں دکھائی دیتا ہے اس ترجمے میں. اور متعدد مقامات پہ اگر یہ جو ہے وہ بہت ہی غور و فکر کے ساتھ الفاظ کا چناؤ نہیں کرتے تو شاید یہ جو ہے وہ بہت ہی لچر سی کوئی کہانی بن جاتی، مطلب اس کا معیار جو ہے وہ نیچے آ جاتا. لیکن جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ بہت ہی عرق ریزی کے ساتھ اس کو منتقل کیا اردو میں. اور خیر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جو ہے وہ اسے پڑھ کے لگتا نہیں کہ یہ ترجمہ ہے، اسے پڑھ کے لگتا ہے کہ یہ واقعی ترجمہ ہے، اور یہ محنت سے کیا گیا ہے اور بہت ہی لگن کے ساتھ کیا گیا ہے. اور یہ ہے کہ مارکیز کا یہ ناول جو ہے وہ اس کے بیٹوں نے جو ہے وہ شائع کیا. اچھا، پھر جو ہے وہ انعام ندیم چونکہ آصف فروخی صاحب کے سامنے انہوں نے گرو کیا ہے، آصف صاحب کے سامنے جو ہے وہ ترجمے کی طرف آئے ہیں، یہ تو بہت کچھ جو ہے وہ انہوں نے سیکھا ہے وہاں سے، بہت کچھ لیا ہے وہاں سے. مثلاً آصف صاحب جب کوئی کتاب لے کے آتے تھے ترجمے کی تو صرف وہ اس میں ترجمہ ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ اس مصنف کے بارے میں بھی بہت سی چیزیں اس کتاب کا حصہ ہوتی تھیں. تو اس میں بھی جو ہے وہ انعام ندیم نے خود بھی ایک نوٹ لکھا جو کہ بہت ہی زبردست نوٹ ہے، جو کہ شروع میں ہے. پھر مارکیز کے جو بیٹے ہیں ان کا لکھا ہوا نوٹ بھی ہے کہ ترجمہ کیا انہوں نے، جو کہ حصہ ہے اس کتاب کا، وہ بھی اچھا ہے بہت. پھر جو ہے وہ آخر میں جو ہے وہ جو مارکیز کے اصل متن کا جو ہے وہ عکس کے طور پہ جو ہے وہ 4 صفحات جن کو کہ جو ہے وہ ایڈٹ کیا گیا اور جن کو تبدیل بھی کیا گیا ہے، یعنی کہ مارکیز نے جو ہے وہ اپنے ڈرافٹ میں کچھ لفظیات، کچھ جملے لکھے تھے جنہیں کہ ایڈیٹر نے ایڈٹ کر دیا، نکال دیا. تو جو ہے وہ چیز بھی جو ہے وہ کتاب کا حصہ ہے. تو اس طرح جو ہے وہ ملتے ہیں اگست میں پڑھتے ہوئے ہمیں اس ناول کے مکمل پس منظر سے آگاہی ہوتی ہے. اور پھر ہے کہ اسے مارکیز کا یہ آخری ناول ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ مطلب کہ اس کی زندگی میں شائع نہیں ہوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہلکا ناول ہے، کمزور ناول ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ اس ناول کے ہر جملے میں اور ہر پیراگراف میں اور ہر حصے میں مارکیز کی روح، جو اس کی اصل روح ہے، وہ رواں دواں ہے، وہ مطلب موجود ہے. اور اس کا جو ایک خاص انداز ہے کہ جس نے کہ پوری دنیا کو گرویدہ کیا ہے اس کے فکشن کا، وہ اس میں جاری و ساری ہے اور وہ محسوس ہوتا ہے. تو ہے کہ یہ جو ہے وہ اس ترجمے کی خوبی ہے کہ اس نے جو ہے وہ مطلب مارکیز کا جو ایک خاص انداز تھا اس کو اس نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ زندہ رکھا ہے، اور جو ہے وہ اسے جو ہے وہ مطلب ہم محسوس کرتے ہیں ہر جملے میں، ہر پیراگراف میں اور اس کے ہر حصے میں. تو ہے کہ شکریہ صاحب، اصل میں ٹائم کی
गुंजाइश थोड़ी कम जी है। ठीक है, मैं बस ये एक दो जुमले बोलता हूँ, ख़त्म करता हूँ मैं। तो जो है वो तो हमें तवक्का है कि इनाम नदीम जो है वो आइंदा भी जो है वो है कि तराजम करते रहेंगे और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। रफ़ाक़ा साहब ने बहुत ही तफसील से जायज़ा लिया और साथ में इनाम नदीम साहब के बारे में भी बहुत ही तफसीली एक खाका ही पेश कर दिया उनकी किताबों के बारे में और उनकी सारी मसरूफ़ियात के बारे में। अब हम अगली और आखिरी किताब की तरफ चलते हैं। ये किताब का नाम है नातिया मजमुआ है इश्क अक़ीदा और ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं अलाउद्दीन हमदन खानज़ादा साहब, उनका नातिया मजमुआ है। मैं थोड़ा सा खानज़ादा साहब के बारे में बता दूं कि अलाउद्दीन खानज़ादा साहब से सभी वाकिफ़ हैं कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, कराची प्रेस क्लब के 4 मरतबा सेक्रेटरी मुंतखब हुए, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक़ सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट दस्तूर के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी हैं, उर्दू, सिंधी और अंग्रेज़ी सहाफ़त से वाबस्ता रहे, रेडियो, टीवी और अखबारात के लिए काम किया है। उनका पहला मजमुआ कलाम 2015 में मोहब्बतों के सफ़र के नाम से शाया हुआ, जो कि सादा शायरी थी, मगर असल शोहरत उनको मिज़ाह निगारी से हासिल हुई। और इसके अलावा आजकल उनकी मसरूफ़ियत में नियो टीवी के ब्यूरो चीफ़ हैं, अब तक कैपिटल टीवी, एक्सप्रेस टीवी से वाबस्ता रहे, एक्सप्रेस में डायरेक्टर प्रोग्राम्स रह चुके हैं। ये जो किताब है इश्क अक़ीदा, ये इनकी हमदोनात का मजमुआ है, क्योंकि खानज़ादा साहब हमेशा रमज़ान में और रबीउल अव्वल में रोज़ के बुनियाद पे एक हमद और एक नात लिखते थे। रमज़ानों में एक हमद लिखा करते थे और रबीउल अव्वल में सरकार की मिदहत में एक नात लिखते थे। तो ये उसका मजमुआ है। इसके ऊपर बात करेंगे मारूफ सहाफ़ी पीरज़ादा सलमान साहब, जो कि अंग्रेज़ी अखबार डॉन से मुंसलिक हैं। सहाफ़त में इनका अपना एक ख़ास मुकाम है, शायर भी हैं। उर्दू में एक मजमुआ कलाम वक्त शाया हो चुका है और अंग्रेज़ी शायरी में बेम्यूज़्ड के नाम से इनका एक मजमुआ कलाम शाया हो चुका। अंग्रेज़ी कहानियों का मजमुआ इफ़ेमरल, कराची की पुरानी इमारतों पर लिखे गए कॉलमों का मजमुआ है। आज वो खानज़ादा साहब के इस नातिया मजमुए पे गुफ्तगू करेंगे। तो पीरज़ादा सलमान से मैं दरख्वास्त करूँगी कि गुफ्तगू का आगाज़। उस्ताद मोहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब सामने ही बैठे हैं, तो इनके नातिया शेर से इब्तिदा करता हूँ। बतर्ज़ मुख्तलिफ एक नात लिखना चाहता हूँ। वाह। बतर्ज़ मुख्तलिफ एक नात लिखना चाहता हूँ, मैं सारी नेमतें एक साथ लिखना चाहता वाह हूँ। वाह वाह वाह। ये जो नात का लिखना है, ये तमाम नेमतों को एक साथ ले आने, अपनी तरफ लाने की बात है। लेकिन उससे पहले कि मैं किताब की तरफ जाऊँ, बहुत मुख्तसर खानज़ादा साहब पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। खानज़ादा भाई से मुझे यानी याद अल्लाह और इनकी और मेरी याद अल्लाह को कोई 2-3 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, लेकिन बेतकल्लुफ़ ही इनसे कोई 7-8 बरस से है। और मैंने जब प्रेस क्लब में हम मिलते हैं तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर, और मैं इनको ज़रा सा, जब आदमी किसी को सुनता है तो उसको बेहतर तौर पर जान पाता है। तो मैं खानज़ादा भाई के 2 आइडेंटिटीज़ हैं माशरे में, हमारे पाकिस्तान में, कराची शहर में ख़ास तौर पे। एक बतौर सहाफ़ी, बहुत ही ज़ीरक सहाफ़ी हैं, बहुत ही लायक एतबार सहाफ़ी हैं, ये टीवी वालों की तरह नहीं। और दूसरी इनकी जो शनाख्त है वो बतौर एक शायर के बनी, और जिसमें समाज और सियासियात पर हल्का फुल्का तंज़, ये 2 इनकी बहुत नुमायाँ शनाख्तें हैं। लेकिन अगर आप खानज़ादा साहब से आपकी मुलाकात हो, आप उनके साथ खाना खाते हो, मिलते बैठते हो, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि जो भी काम करते हैं वो दिल से करते हैं, यहाँ से। और मैं बिल्कुल ये तकरीर करने के लिए नहीं कह रहा, मैं जानता हूँ इनको। एक बेबाक आदमी हैं और इनकी बातों में कोई लगी लिपटी बात नहीं रखते। जो कुछ भी आता है वो यहाँ से आता है। और खानज़ादा भाई की ये जो किताब है हमदोनात पर मुश्तमिल, उसका ताल्लुक़ भी इनके दिल से है। इश्क अक़ीदे का ताल्लुक़, फ़ेथ का ताल्लुक़ हमेशा दिल से रहता है, और यही इनका ख़ासा है। और थोड़ी सी मैं ज़रा सी नात के पस मंज़र में चला जाऊँ। इफ्तिखार आरिफ साहब से मेरी बात हो रही थी उस दिन, तो नात की ज़रा रिवायत पे और तारीख़ पे नज़र डालेंगे तो अहले अरब के यहाँ नात मिलती है, और कसीदा लामिया पहले हम पढ़ते हैं। और कसीदा लामिया जो है उसमें सरापा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा की सीरत पे बात होती है। और ये सफ़र कसीदा लामिया से होता हुआ कसीदा बुर्दा शरीफ में आता है। कसीदा बुर्दा शरीफ जो है वो आज भी हम सुनते हैं, बहुत आप देखते हैं फ़रीद अयाज़ भी उसको बहुत शौक़ से पढ़ते हैं। और ये सफ़र होता तय करता हुआ हमारे यहाँ बर्र सग़ीर में आता है, और बर्र सग़ीर में उर्दू अदब में आता है। और यहाँ
ہمارے ہاں ایک چیز کا اضافہ ہوتا ہے. حالی اور مولانا آزاد تک جب یہ سفر آتا ہے تو اس میں استغاثہ یعنی فریاد کا اضافہ ہوتا ہے. اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری یا کہ عجب وقت پڑا ہے. جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے. یہ اور پھر یہ سفر ہوتے ہوتے اقبال تک آتا ہے. اقبال تک جب یہ سفر آتا ہے تو یہاں فلسفہ شامل ہو جاتا ہے. اقبال ایک انتہائی لکھے پڑھے آدمی تھے اس دور میں. فلسفہ، انگریزی ادب، انگریزی فلسفہ، جرمن فلسفہ اور سقراط سے لے کر کانٹ اور وجودیت کی تحریک، سب تمام چیزیں وہ پڑھے ہوئے. تو اقبال کی نعت میں اس سب چیزوں کا آپ کو امتزاج ملے گا. ایک شاندار نعت ہے اقبال کی جو مجھے بے حد پسند ہے اور وہ سب نے سنی ہے، لیکن اس کا ایک شعر میں بطور خاص پیش کرنا چاہتا ہوں. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب. اقبال نے یہاں ایک کمال کا شعر کہا ہے، اور یہ وہ جو فلسفے میں جو بحث ہے عقل اور عشق کی، اس کو ختم کر دیا. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. اب یہ دیکھیے، یہ جو نعت کا سفر میں طے کرتے کرتے ہم آتے ہیں حفیظ طیب، امیر مینائی اور مظفر وارثی، اعجاز رحمانی، ندیم صدیقی، افتخار عارف. یہ سفر تمام طے کرتے کرتے ہم خانزادہ صاحب تک پہنچتے ہیں. یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دنیا کے جو دوسرے زبانوں کے ادب ہیں، فارسی، عربی وغیرہ، ان میں نعت ہے تو، لیکن جس طرح ادبی صنف کے طور پر اردو ادب میں رائج ہے ایسے کہیں اور نہیں ہے. اور یہ سفر ہم طے کرتے کرتے، لیکن نعت کے لیے اور حمد کے لیے عشق، والہانہ عشق بے حد ضروری ہے. مگر نعت پر لکھنے کے لیے جو ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اس کے ذرا سی لغزش ہوئی اور آپ معطوب ٹھہرے. نعت کے لیے آپ کا احترام بہت ضروری ہے. رسول اللہ کے لیے احترام کا بہت بے حد ضروری شے ہے. اور یہ دونوں چیزیں مل کے عشق اور احترام نعت اور حمد بناتی ہیں. لیکن چونکہ یہ ادبی صنف ہے تو شعری جمالیات کا ہونا بہت ضروری ہے. جب یہ سفر خانزادہ تک آتا ہے تو یہ تینوں چیزیں، یعنی خدائے بزرگ و برتر سے لگاؤ، اللہ کے رسول سے والہانہ عشق اور شعری جمالیات، یہ آپ کو خانزادہ کی اس کتاب میں ملیں گی. میں اب آپ کو ایک حمد سناؤں گا تاکہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کی دلیل میں، اور دو نعتیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خانزادہ نے حمد اور نعت میں کتنی عمدہ کاوشیں کی ہیں. یہ پہلے ایک حمد سنیے. محبتوں کے مزے کیا ہیں آ کے دیکھ ذرا، محبتوں کے مزے کیا ہیں آ کے دیکھ ذرا، خدا کے ڈر سے بھی آنسو بہا کے دیکھ ذرا، خدا کے ڈر سے بھی آنسو بہا کے دیکھ ذرا. ہر ایک در پہ صدا دے رہا ہے غافل، بس ایک بار اسے آزما کے دیکھ ذرا، بس ایک بار اسے آزما کے دیکھ ذرا. علاج غم کے لیے تو کہاں نہیں پہنچا، تو ساجدین کی صف میں تو آ کے دیکھ ذرا. ہزاروں بزم سجائی ہیں غم نہیں جاتے، اب اس کی نام کی محفل سجا کے دیکھ ذرا. یہ حمد ہے. اور میں دو نعتیں پیش کرتا ہوں اور یہ سنیے گا. ان کی نسبت ایک حقیقت کوئی افسانہ نہیں، ان کی نسبت ایک حقیقت کوئی افسانہ نہیں، جانثار مصطفیٰ ہوں کوئی دیوانہ نہیں، جانثار مصطفیٰ ہوں کوئی دیوانہ نہیں. جو غلام مصطفیٰ ہے امام وقت وہ، جو غلام مصطفیٰ ہے امام وقت وہ، مسئلہ میں نے سمجھنا اور سمجھانا نہیں. مصطفیٰ کے نام پر ماں باپ صدقے اور میں، نقد جاں کا نظر کرنا کوئی نظرانہ نہیں. ساقی کوثر کی رحمت پر میرا ایمان ہے، اب تصور میں بھی میرے کوئی میخانہ نہیں. مشکلوں میں کام آتے ہیں درود پاک ہی، مستیوں میں مست ہو جائے تو مستانہ نہیں. حاضری کے واسطے کب سے ہے ہمدم مضطرب، دل میں یاد مصطفیٰ ہے دل صنم خانہ نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ دیکھیے کہ یہ وہ جو میں شعری جمالیات کی بات کر رہا تھا، اور خان صاحب کے ہاں ایک خاص سپردگی کا سینس ہے. یہ سب ریلیجن از آل اباؤٹ سبمیشن. خان صاحب کے ہاں یہ سبمیشن، یہ جو سپردگی ہے، اس کا بے پناہ آپ کو مظاہرہ ملے گا. اور میرے دل میں ہے تمنا، میرے دل میں ہے تمنا، میری آنکھ شبنمی ہے، میرے درد کا مداوا اسی در کی حاضری ہے، میرے درد کا مداوا اسی در کی حاضری ہے.
میں نوازشوں کے قرباں، میں عنایتوں کے صدقے، یہ جو شان مصطفیٰ میں ہوئی مجھ سے شاعری ہے، یہ جو شان مصطفیٰ میں ہوئی مجھ سے شاعری ہے، اسی آرزو میں جینا اسی جستجو میں رہ مرنا، اسی آرزو میں جینا اسی جستجو میں مرنا، نہیں اور کچھ بھی پلے یہی میری زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ امام انبیاء ہیں، وہ رحمت دو عالم، کیا جب بھی ذکر ان کا میری بگڑی بن گئی ہے، کیا جب بھی ذکر ان کا میری بگڑی بن گئی ہے، میری بخش دے خطائیں ہے گناہ گار ہمدم، میرا آسرا وسیلہ رسول ہاشمی ہے۔ سبحان اللہ، شکریہ۔ بہت خوب، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا تجزیہ پیش کیا، بہت خوبصورت نمونے ان کے کلام کے پیش کیے۔ بس ہمارا ویسے تو ٹائم ختم ہو گیا اس سیشن کا، لیکن میں پھر بھی جتنے یہاں پہ مصنفین بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہوں گی کہ ایک ایک جملہ اگر وہ کہنا چاہیں تو سب سے پہلے فراست رضوی صاحب۔ افتخار عارف صاحب، افضال احمد سید، انعام ندیم صاحب، لغاری بھائی اور بہت سے ہمارے اہل قلم احباب، السلام علیکم۔ یہ جو غیر منقوطہ صنعت ہے اس کے بارے میں بس یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے اس کا تعلق محاسن شعری سے نہیں ہے، شعر کی عظمت سے، شعر کے حسن سے اس کا کوئی بنیادی تعلق نہیں ہے، بلکہ صنائع بدائع جتنے بھی ہیں، چاہے وہ معنوی ہوں یا لفظی ہوں، وہ اضافی آرائش کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، اور عربی میں یہ صنف موجود تھی، اور مولا علی کا ایک خطبہ ہے غیر منقوطہ، اور وہ جو ہے اس کو پڑھ کے یہ حیرت ہوتی ہے کہ عربی ادب میں 1950 جو ہجری ہے اس میں نقطے لگائے گئے، نقطے ایجاد کیے گئے۔ اس سے پہلے خط کوفی موجود تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف بادشاہوں کو، فرما رواؤں کو خط لکھے تھے 6 ہجری میں، تو وہ سارے خط کوفی میں تھے۔ قرآن کے ابتدائی نسخے بھی بغیر نقطوں کی تحریر میں تھے، لیکن مولا علی نے ان کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی، اور 50 ہجری میں ابو الاسود دوئیلی نے جو ہے نقطے ایجاد کیے اور عربی رسم الخط پہ لگائے، اور حیرت ہوتی ہے کہ اس سے 10 سال پہلے کیسے ان کو پتہ تھا کہ عربی کے کن حروف پر نقاط ہوں گے اور کن پر نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑی صنف ہے اور ایک اضافی آرائش کی صنف ہے، باقی جو ہے اس کا بنیادی محاسن سے تعلق نہیں ہے، ایک تکنیک ہے، یہ اس پہ بہت زیادہ افتخار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت بہت شکریہ فراست رضوی صاحب۔ اب میں فروخ یار خان صاحب جن کی کتاب تھی نکلتا ہوا دن، بس 1 سے 2 جملے پلیز۔ اب شاعر سے یہ کہا جائے کہ آپ مطلب 1-2 جملوں کریں، یہ تو بہت زیادتی ہے، لیکن میں یہ کہ آپ سب دوست اصل میں دامن وقت میں گنجائش ذرا کم ہے۔ شکریہ کہ آپ آئے اور اس میں تقریب میں، تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ انعام ندیم صاحب۔ جی میں بھی بس شکریہ ہی ادا کر سکوں گا، اور بات یہ ہے کہ اگرچہ مجھ پر شاعر ہونے کی تہمت ہے، لیکن فکشن سے میرا جو تعلق ہے وہ ایک قاری کے طور پر شاید زیادہ مضبوط رہا ہے، اور مجھے فکشن پڑھنے کا بہت زیادہ شوق رہا، شاید یہی سبب ہے کہ میں ترجمے کی طرف بھی آ سکا۔ اور ترجمہ کرنے کا اگر میرے پاس کوئی جواز ہے تو وہ محض یہی ہے کہ میں اپنے مطالعے میں دوسروں کو شریک کرنا چاہتا ہوں، اسی سبب سے ترجمے کرتا ہوں۔ شکریہ۔ بہت اچھا جملہ کہا کہ اپنے مطالعے میں دوسروں کو شریک کیا جائے، یہی ایک موٹیو ہونا چاہیے رائٹر کا۔ آخر میں علاء الدین ہمدم خانزاد صاحب۔ جی آپ کی حضور ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ نبی سے عشق عقیدت نہیں عقیدہ ہے، واہ واہ، بیان کس طرح شان خدا کرے کوئی۔ سبحان بہت اللہ۔ شکریہ آپ۔ بہت شکریہ تمام صاحبان قلم سے اور تبصرہ نگاروں کا، بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے اور کتابوں پہ ہمیں گفتگو سننے کا موقع ملا۔